کل ترکی کے شہر استنبول میں جشن کا سماں تھا کیونکہ مسلم دنیا کی ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ آیا صوفیہ جیسی 1500 برس پرانی تاریخی عمارت میں 86 برس کے بعد کل دوبارہ اذان کی صدا بلند ہوئی۔ حاضرین کی اکثریت نے زندگی میں پہلی مرتبہ آیا صوفیہ کے میناروں سے اذان کی صدا سنی تھی، چنانچہ وہ نعرہ تکبیر لگانا شروع ہو گئے۔ آیا صوفیہ 1500 برس پرانی عمارت ہے جسے چرچ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 15ویں صدی میں سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور اس کا نام بدل کر استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تو سلطان نے اس وقت اس عمارت میں داخل ہوتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے، اسے مسجد کا روپ دیا جائے، اور پھر سلطان محمد نے اسی جگہ پر جمعہ کی نماز بھی ادا کی۔ سلطنت عثمانیہ کے سینکڑوں برس پر محیط دور میں یہ عمارت مسلمانوں کے سجدوں سے مزین رہی۔ بعد ازاں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس عمارت کو تالے لگوا دیے تھے اور 1934 میں اسے میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ کل ترک عدالت نے 1934 والے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور اسے دوبارہ سے مسجد کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ 86 برس کے بعد جب آیا صوفیہ کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو وہاں پر موجود لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی عدالت کے اس فیصلے پر دستخط کر دیے ہیں اور ترک پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اعلان کیا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی العزیز مسجد آیا صوفیہ ہی میں ادا کیا جائے گا۔ دوستو آج کے ویلاگ میں آپ کو آیا صوفیہ میں اشروں کے بعد دی جانے والی اذان کا یہ ایمان افروز مناظر دکھانے جا رہے ہیں، اور دیکھیے کہ جب اذان کی صدا بلند ہوئی تو لوگوں کی ورفتگی کا عالم کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah 86 yıllık esaret bitti, Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? 70. Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Sahaben okumuyor muydu hocam? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة العالية والرسول محمد محمود الذي باركت إنك لا تهلك الميعاد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا نبيا الفاتحة. اللهم صل. Abi neredesin İhsan? Tamam mı? الحمدللہ. استنبول میں کھڑی آیا صوفیہ کی یہ عمارت پچھلے 1500 برس سے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے. سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے کے بعد یہ عمارت 480 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، مگر 1931 میں کمال اتا ترک نے پہلے اپنی اسلام بیزاری کے تحت اس مسجد پر تالے لگوائے اور پھر 1935 کے لگ بھگ اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا. کل سے دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے. یقیناً ایسے مناظر پر سیکولر اور لبرل طبقے کو خوب مرچیں لگی ہوں گی، وہ واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، لیکن آثار قدیمہ کے عالمی اصولوں کے مطابق تمام قیمتی نوادرات اور عمارتیں اس ملک کی ملکیت ہوتی ہیں جہاں وہ پائے جاتے ہیں. اسی لیے آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہے اور آج کے دور میں ملکیت ہی عمارت کا مصرف بتاتی ہے. ترکی میں تاریخی شاہکاروں کے ٹرسٹ کی جانب سے آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کرنے سے متعلق کابینہ کے اس فیصلے کے خلاف کونسل آف اسٹیٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا. کونسل آف اسٹیٹ نے اپنی سماعت کے دوران فریقین کی شکایت کا جائزہ لیا اور دونوں فریقین کا موقف سنا. سماعت کے بعد کونسل آف اسٹیٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد سے ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا کابینہ کا فیصلہ 1934 میں غلط تھا اور اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. کونسل آف اسٹیٹ کے مطابق آیا صوفیہ فاتح سلطان محمد خان ٹرسٹ کی ملکیت ہے جسے مسجد کے طور پر عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا تھا. آیا صوفیہ ٹرسٹ کی دستاویز میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس تاریخی فیصلے پر دستخط کرنے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی قوم سے خطاب بھی کیا اور آیا صوفیہ کو مسجد میں دوبارہ بدلنے کے معاملے کو مسجد اقصی کی بازیابی کی جانب ایک قدم قرار دیتے ہوئے مجدہ قرار دیا. یاد رہے کہ آیا صوفیہ استنبول کی ایک ایسی عمارت ہے کہ جسے سال بھر میں دنیا بھر سے لاکھوں سیاح دیکھنے آتے ہیں. طیب اردوان نے یہ یقین دہانی کرائی کہ مسجد بننے کے باوجود آیا صوفیہ ہمیشہ کی طرح تمام ملکی اور غیر ملکی، مسلم اور غیر مسلم سیاحوں کے لیے اپنی باہیں کھلی رکھے گی. جہاں تک بات ہے سیکولر اور لبرل طبقے کی اس تنقید کی کہ ایک چرچ کو بلاخر دوبارہ سے جبری طور پر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپین سے جب مسلمانوں کو زبردستی نکالا گیا تو وہاں کی 3000 مساجد کو چرچ بنا دیا گیا تھا. اس کی تفصیل جسٹن کروسین نے اپنی کتاب ماسک ٹو کیتھیڈرل میں دی ہے. کیا یہ سیکولر اور لبرل مافیا اسپین کی 3000 مساجد کو مسلمانوں کے اختیار میں دینے کے لیے آواز بلند کرے گا؟ کیا بابری مسجد میں اذان کی آواز کے لیے جلوس نکالا جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں ہر سیکولر، لبرل اور لا دین اصل میں مذہب دشمن نہیں بلکہ اسلام دشمن ہے. آیا صوفیہ میں 85 سال کے بعد بلند ہونے والی اذان ایک ایسے شہر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جو 1000 سال تک یورپی تہذیب کا مرکز رہا تھا. تو ویلاگ کے تمام دیکھنے اور سننے والے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کی نظر میں طیب اردوان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدل دیا گیا ہے اور یہاں سے اذان کی آواز دوبارہ سے بلند ہونا شروع ہوئی ہے، یا آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کر کے اسلام کی مذہبی رواداری کے اصول کو نقصان پہنچایا گیا ہے؟ آپ کے جوابات کا ہمیں
انتظار رہے گا۔ کوشش ہوگی کہ ویلاگ پر اس معاملے پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ویلاگ کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اگلے سیشن تک اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے ویلاگ۔